اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ مومنین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے نظر و نیاز کے حوالے سے۔ نظر و نیاز کوئی کسی وقت کسی ٹائم بھی ہو جائے تو وہ نظر و نیاز ہے، لیکن یہ 22 رجب کی نظر و نیاز کے حوالے سے آیا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ شریعت کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے بھی ہے، یقیناً اس کا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے شواہد النبوہ، علامہ عبد الرحمن جامی نے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس تاریخ کو تذکرہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا ابن رسول اللہ، میری ایک حاجت ہے، میری ایک تمنا ہے، مولا آپ دعا فرما دیجئے وہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ روایات میں ہے کہ امام نے اس شخص کے حق میں دعا فرمائی، اس کی حاجت پوری ہو گئی، اور اس شخص نے اس خوشی اور اس عقیدت کو دیکھتے ہوئے اس نے نظر و نیاز کا اہتمام کیا، اور اس شخص کو دیکھتے دیکھتے 1400 سال سے آج لوگ اس عمل کو دہراتے آ رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخی اعتبار سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ائمہ علیہ السلام کے فرامین بھی موجود ہیں؟ امام زین العابدین کا بھی فرمان ہے، امام رضا علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے۔ کتاب کا نام بحار الانوار ہے، اور لکھنے والے مؤلف اور مصنف ہیں علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ۔ اس نے فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر ایک مومن کو، کوئی شخص کسی بھوکے مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، گویا اس نے 70 غلام بھی آزاد کر لیے، اس کے جنت کے ہم ضامن ہیں۔ یہ ایک مومن کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح یہ کھانا کھلانا مومنین کے درمیان صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ خیر و برکت بھی ہوتی ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ یہ صرف ہم اہل تشیع کے درمیان یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ ہم صرف خود نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا اہل سنت برادران بھی کرتے ہیں؟ یقیناً یہ 22 رجب کا اہتمام اہل سنت بھی کرتے ہیں۔ تو اہل سنت کے علماء اور محدثین سے بھی سوال کیا گیا، جیسا کہ صدر الشرعیہ کا نام دیا گیا ہے علامہ مولانا محمد امجد اعظمی، جن کی کتاب بحار الشرعیہ میں بڑا تفصیل سے تذکرہ فرمایا گیا اس نظر و نیاز کے اہتمام کے حوالے سے۔ اس نے جائز کے قرار ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے فرمایا خیر و برکت بھی ہے، اس سے صلہ رحمی بڑھتی ہے۔ ایک اور عالم دین اہل سنت کے میں تذکرہ کرتا چلوں، علامہ مولانا محمد سردار رضوی نے بھی اس کو جائز قرار دیا، سید احمد قادری نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے، ابو المصطفیٰ نے اپنی کتاب بحار شریعت میں بھی اس کو جائز قرار دیا ہے۔ ایک عالم دین ہے محمد خلیل خان سردار، یہ ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہے۔ اس نے صرف خیر و برکت کے ساتھ ساتھ ایک تفصیل سے اپنی کتاب کا نام ہے سنی بہشتی زیور، ان کی کتاب ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں، مل سکتی ہے پاکستان میں، ایزیلی مل سکتی ہے اردو بازار میں۔ کتاب کا نام ہے سنی بہشتی زیور۔ اس نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اس نے فرمایا ہے بعض لوگوں کا یہ گمان پایا جاتا ہے کہ یہ بدعت اور شرک ہے، فرماتے وہ لوگ انجان ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ایک علمی اور ادبی فکر سے دور ہیں۔ اس کا بعض لوگوں کا یہ گمان پایا جاتا ہے کہ اس دن مرگ معاویہ ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ تو مرگ معاویہ سن 16 ہجری میں ہوا تھا، سن 60 ہجری میں مرگ معاویہ ہوا تھا، جبکہ یہ نظر و نیاز کا اہتمام شروع ہونا 120 ہجری میں ہے۔ مرگ معاویہ تو 60 سال پہلے اس دنیا سے فوت ہو گیا، مر گیا۔ اب شریعت کے اعتبار سے اہل سنت میں بھی جائز ہے، اہل تشیع میں بھی جائز ہے۔ روایات میں ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر ایک مومن کو کھانا کھلایا جائے، گویا اس نے 70 غلاموں کو بھی آزاد کیا، اور اس کی جنت کا ضامن خود امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ ایک شرعی مسئلہ آپ کے سامنے، اس کو علماء اور مجتہدین، تقریباً اکثر علماء اور مجتہدین نے اس کو جائز قرار دیا ہے، نظر و نیاز کے اہتمام کو۔
آپ کے سامنے ایک شرعی مسئلہ بتا دوں، اگر ایک مرد مومن روزہ رکھا ہوا ہو اور کوئی دوسرا مرد مومن اس کو کھانے کی دعوت دے تو شریعت میں ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے روزے کو توڑ کے اس مومن کی دعوت کو قبول فرمائے۔ اس قدر اس نظر و نیاز کا اجر اور ثواب ہے، کسی قسم کی شریعت میں اور تاریخ میں ممانعت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس خیال میں ہے کہ اس کی کوئی ممانعت ہے تو وہ کتب اور علم کی طرف رجوع فرمائے اور تاریخ کی طرف رجوع فرمائے۔ والسلام علیکم۔